اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے چند حقائق کی وضاحت کے لیے آج ہمارا یہ 5واں سیشن ہے۔ گزارش یہ کر رہے ہیں اور بار بار اس طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ ہم نہج البلاغہ کے اختلافی مسائل کو چھیڑیں۔ نہج البلاغہ کی سند کیا ہے، نہج البلاغہ کے متعلق دوسرے احباب نے کیا کہا ہے، نہج البلاغہ کس کی تعریف میں ہے اور نہج البلاغہ کس کی معاذ اللہ توہین ہے، ایسی ابحاث چھیڑنے کے بجائے ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ نہج البلاغہ سے پوچھئے اے علی بتلائیے اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے تو ہم کیسے پہنچیں۔ نہج البلاغہ سے یہ پوچھئے کہ یا علی ہمیں قرآن تک پہنچنا ہے، آپ کو جو ایک طرف پیغمبر نے مدینۃ العلم قرار دیا ہے اور دوسری طرف فرمایا ہے انا علی مع القرآن، تو آپ قرآن کی تعریف ہمیں بتلائیے۔ اور جناب مرزا محمد علی صاحب بڑا خوب جملہ فرماتے ہیں کہ اس سے توحید و قرآن کے ساتھ فکر آخرت حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے نہج البلاغہ سے علی امیر المؤمنین سے فکر آخرت پوچھیے، اور وہ پوچھیے علی جب اپنی ریش مبارک پہ دست مبارک پھیر کے کہتے ہیں آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، اور جب قبرستان والوں کو جا کے سلام کہتے ہیں تو کہ فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، اور پھر اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کہنے کی اجازت ہوتی اور آپ سن سکتے تو ایک ہی بات فرماتے خیر الزاد ہی التقوی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو اس وقت اور اس دور میں ہمیں نہج البلاغہ سے لینی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ نہج البلاغہ پہ اعتراضات، لیکن میں نے پہلے سیشن میں عرض کیا تھا مجبوراً ہمیں اپنی طبیعت پہ بوجھ ڈال کے اس چیز کو، آپ آغایون آپ برادران کئی سالوں سے ہمارے اس سیشنز کو سن رہے ہیں، میں نے کبھی یہ اختلافی بات نہج البلاغہ سے نہ چھیڑی ہے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو نہ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ لیکن بعض جوانوں کو نہج البلاغہ سے مشکوک کرنے کے بجائے کہ متعلق جو چیزیں ہو رہی ہیں ان نوجوانوں کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے، اور بالخصوص ہمارے بر صغیر میں اردو زبان میں ایک جانی پہچانی شخصیت، اور میں نہایت احترام کرتا ہوں ان کا، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب چھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ، اور جب ان سے میں نے یہ سنا تو ایک ایسا محقق اگر یہ بات کرے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ فلاں کی تعریف میں ہے اور فلاں کی توہین میں ہے، اور معاذ اللہ نہج البلاغہ سے ایسی چیزیں جو اختلافی ہیں ان کو چھیڑنا، تو اس وجہ سے بعض سینئر ساتھیوں نے مجبور کیا اور حکم دیا کہ آپ اس پہ کچھ کہیے، تو ہم مجبور ہو کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ آج کی جو بحث ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ پہ سب سے پہلا اعتراض ہوا کب، یہ ذرا اس پہ، اور وہ صاحب جو نہج البلاغہ پہ سب سے پہلا اعتراض کرتے ہیں وہ ہیں کون۔ بس یہ دو سوالوں کے جواب آج کے اس سیشن میں، نہج البلاغہ پر سب سے پہلا اعتراض ہوا کب، اور نہج البلاغہ پر اعتراض کرنے والے صاحب جو ہیں وہ ہیں کون۔ اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، میں اب تک جو تقریباً ہمارے اپنے چینل پہ کوئی 300 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، اور ہدایت ٹی وی اور باقی اہل بیت چینل پہ ہمارے پروگرام آتے رہے، مختلف کانفرنسز میں ہمارے جو گفتگو ہوئی، کبھی ہم نے ان موضوعات کو نہیں چھیڑا۔ اور اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے ہمارے ہاں الحمدللہ علامہ علی نقی صاحب کا ایک مقدمہ ہے 40 صفحات کا، جس مقدمے میں علامہ علی نقی نے واقعاً حق ادا کیا ہے مختصر اور جامع الفاظ میں کہ نہج البلاغہ پر اعتراض جو ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔
اب میں ایک دو کتابیں اور بھی پیش کروں گا جو اعتراضات کے جواب میں لکھی گئی ہیں. میں بس جوانوں کو اتنا کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ پر نہج البلاغہ سے متعلق کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس کو کہیے کہ علامہ علی نقی صاحب کا 40 صفحات کا نہج البلاغہ کا مقدمہ پڑھ لیجئے، سارے آپ کے جوابات وہاں موجود ہیں. اور اگر اس سے تھوڑی اور وضاحت چاہیے تو وہ کتاب بھی پیش کرتا ہوں، وہ ہے منہاج نہج البلاغہ. وہ بھی ہندوستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت جنہوں نے 343 کتابوں سے نہج البلاغہ کے مقام و منزلت اور اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کو پیش کیا ہے. مرحوم سبط حسن ہنسوی، وہ کتاب بھی دکھاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے کہ نہج البلاغہ پہ سب سے پہلا اعتراض ہوا کب، خلاصہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ علامہ علی نقی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا. یہ جو ہمارے پاس افکار اسلامی کا نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ 52 ہے. اس میں 11واں امر اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ 11واں امر یہ ہے کہ محققین علماء شیعہ کا رویہ دیکھا جائے. تو اس یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اعتراض جو نہج البلاغہ پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہج البلاغہ کی اشاعت کے 254 سال بعد، 254 years after completion of نہج البلاغہ. چونکہ سید رضی جو ہیں وہ ہوتے ہیں نہج البلاغہ مکمل کرتے ہیں 400 ہجری میں اور ان کی رحلت ہوتی ہے 600 ہجری میں. اور نہج البلاغہ پہ سب سے پہلا اعتراض جو شخص کرتا ہے ابن خلقان وفایات الاعیان نامی کتاب میں، وفایات الاعیان. اور اس کتاب میں انہوں نے اعتراض کیا. یہ کتاب انہوں نے لکھی کب، اور ان کی رحلت ہوتی ہے یہ ابن خلقان کی، یہ 608 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 681 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں. اب انہوں نے زیادہ مدت اپنی زندگی کی جو ہے وہ دمشق میں قاضی کے عنوان سے گزاری. 10 سال قاضی رہے دمشق میں اور پھر نکال دیا گیا تو مصر چلے گئے. مصر سے واپس پھر بلا کے ان کو دمشق کا قاضی رکھا گیا اور انہوں نے اپنی باقی زندگی پھر وہیں قضاوت میں پوری کی. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دمشق کے اس ماحول کا بھی اثر ہے. بہرحال انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی ہے 654 ہجری میں. اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں 400 ہجری میں سید رضی نہج البلاغہ مکمل کرتے ہیں اور 654 ہجری میں یہ کتاب وفایات الاعیان. یہ نیٹ پہ مثلا عربی میں آپ جائیں گے دیکھیں گے تو ایک بڑا مشہور مکتبہ ہے ویب سائٹ پہ، مکتبۃ الشاملہ، اس میں یہ کتاب موجود ہے. 7 جلدوں پر مبنی کی کتاب ہے جس کو انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے 654 ہجری. اب کب کا جواب یہ ہے کہ نہج البلاغہ مکمل ہوتا ہے 400 ہجری میں، یہ کتاب لکھنی شروع کی جاتی ہے 654 ہجری میں. پھر درمیان میں قضاوت اور یہ دوسرے امور کی وجہ سے ان کی کتاب کا سلسلہ رک گیا. یہ کتاب انہوں نے کمپلیٹ کی ہے 672 ہجری میں. تو کافی ٹائم، یعنی تقریباً 18 سال میں کتاب انہوں نے لکھی. ہم اگر اس وقت کو ہی شروع کریں کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کی تو بھی نہج البلاغہ کے 254 سال بعد یہ شخص اعتراض کرتا ہے. اب کتاب ان کی کیا ہے 7 جلدوں میں اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. یہ نفیس اکیڈمی کراچی سے یہ ترجمہ 7 جلدوں میں ہی شائع ہوا ہے. اس کی بعض جلدیں نیٹ پہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وفایات الاعیان فی انباء ابناء الزمان، یہ کتاب کا پورا نام ہے. وفایات الاعیان یعنی شخصیات کی وفات کے دن. ہمارے ہاں بھی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو تو کافی بڑی کتاب ہے اعیان الشیعہ، کہ شیعہ بزرگان کا تذکرہ جو ہے وہ علامہ نے کیا ہے. اور یہ میرے خیال میں 31-32 جلدوں میں ہمارے بھی اعیان الشیعہ موجود ہے. تو یہ 7 جلدوں میں انہوں نے افراد کا تذکرہ کیا. یہ ذرا دقت سے آپ تاریخ یاد رکھیے کہ یہ کتاب لکھنی کب شروع کی انہوں نے 654 ہجری میں، نہج البلاغہ کے 250 سال بعد.
اب ان کو ضرورت کیا تھی؟ یہ حالات افراد لکھے ہیں، میں بس 3 افراد کے حالات آج کے اس سیشن میں عرض کروں گا۔ اور پہلا انہوں نے ذکر کیا ہے جلد نمبر 3 میں سید مرتضیٰ علم الہدا کا، سید رضی کے بڑے بھائی ان کا تذکرہ کیا۔ پھر انہوں نے تذکرہ کیا ہے 4تھی جلد میں سید رضی کا، اور 4تھی ہی جلد میں ایک اور شخصیت کا تذکرہ ہے جس سے یہ واضح ہوگا کہ یہ نہج البلاغہ پہ اعتراض کا مبنی ان کا کیا ہے، کیوں ان کو ضرورت پڑی نہج البلاغہ کے اوپر اعتراض کی۔ تو ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اس پہ، تاریخ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب سید مرتضیٰ کے حالات زندگی انہوں نے جب لکھے ہیں، یہ جلد نمبر اگر آپ جائیں گے، جلد نمبر ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے جلد 3۔ اب جلد 3 کا صفحہ بنتا ہے 313۔ یہ چونکہ انہوں نے کوئی ہزاروں کے حساب سے افراد کے نام لکھے ہیں، تو جو 7 جلدوں میں کتاب ہے اس میں جو سید مرتضیٰ کا نمبر ہے تو وہ نمبر 443 443، یعنی ولیوم 3 پیج 313 میں 443 نمبر شخص پہ انہوں نے یہ سید مرتضیٰ کے حالات لکھے۔ اب سید مرتضیٰ کے حالات میں یہ انہوں نے نہج البلاغہ پہ پہلا اعتراض کیا، لیکن جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب نہج البلاغہ کی تکمیل اور ابن خلقان، ایک بڑا دلچسپ لکھا ہے انہوں نے کہ نام بڑا دلچسپ ہے، خلقان، بہت سارے اس میں کہ یہ ان کا نام بھی کیا ہے، خلقان، تو پروننسیشن بڑی مشکل ہو جاتی، خلقان یا خلقان یا خلقان۔ تو میں کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے میرے باپ نے یہ کیا ہے اور میرے دادا نے یہ کیا ہے، اور ہمیشہ اپنے باپ اور دادا پہ فخر کرتے رہتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا خلقان، وہ کان جو تھا یعنی اس کو چھوڑیے، خلے چھوڑیے، کان جو گزشتہ ماضی تھی تو اسی سے ان کا نام پڑ گیا خلقان۔ تو اب مختلف طریقوں سے، اب دیکھیے اس درمیان میں سید رضی 400 ہجری میں نہج البلاغہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ علماء اہل سنت کے ہاں، میں کسی سیشن میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء اہل سنت کے ہاں اس دوران 400 ہجری سے 654 ہجری کے درمیان بڑے بڑے علماء نے نہج البلاغہ پہ شرحیں لکھیں، اور یہ اس شرح کو خود اقرار کیا ہے جناب مرزا محمد علی صاحب نے بھی، کہ ایک شرح لکھی تھی فخر الدین رازی نے۔ علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، اور ان کی رحلت ہوتی ہے 606 ہجری میں۔ ابھی تاریخیں میں بار بار نہ دہراؤں، آپ حضرات ذہن میں رکھیے گا، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ 656 ہجری میں کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایک اثر اس کا، اور علامہ علی نقی صاحب کے فرمان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ضرورت کیوں پڑی نہج البلاغہ کو رد کرنے کی؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ کلام امیر المومنین اس عروج پہ پہنچ چکا تھا کہ ایک جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ تو سب سے پہلی جو شرح یہاں علامہ علی نقی صاحب نے بھی لکھی ہے، مرزا صاحب نے اس کا اقرار کیا ہے، اور میں خود دیکھ رہا تھا فخر الدین رازی کے حالات زندگی کو دیکھیے تو ایک اور کتاب ہے ابن کثیر کی، البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ میں انہوں نے کوئی 87 کتابیں لکھی ہیں فخر الدین رازی کی۔ کتاب نمبر 35 انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب نمبر 35، ذرا آپ عزیزان بھی اس طرف توجہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں جو شرحیں لکھی گئی ہیں شیعہ کے ہاں وہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ یہ البتہ یہ شروع کی بحث جو ہے وہ میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا کون سی کب لکھی گئی، لیکن 606 ہجری میں فخر الدین رازی کی رحلت ہوتی ہے، اور فخر الدین رازی کی شرح کے بارے میں نہایہ میں ابن کثیر نے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر 87 کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کتاب نمبر 35 جو فخر الدین رازی کی لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ شرح نہج البلاغہ جو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ پہلی شرح جو ہے وہ یہ پہلی نہیں ہے، یہ دوسری ہے۔ اس سے پہلے علامہ علی نقی صاحب نے کہا کہ ایک شرح جو اہل سنت علماء سے لکھی گئی ہے
ابو الحسن علی ابن ابی القاسم بیہقی، ان کی رحلت ہوتی ہے 565 ہجری میں. تو پہلی شرح لکھنے والے بیہقی، ان کی رحلت ہوتی ہے 565 میں. دوسری شرح آتی ہے امام فخر الدین رازی کی جو 606 ہجری میں رحلت ہوتی ہے. تیسری شرح جو اب بھی موجود ہے، یہ فخر الدین رازی کی شرح جو ہے وہ مجھے نہیں ملی، لیکن میں کسی سیشن میں پہلے عرض کر چکا ہوں. دوسری جلد میں جب، اور آپ عزیزان بھی جب یہ قسط آئے گی تو اس کو سنیے گا، دوسری جلد میں فرشتوں کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہاں ملائکہ کی بحث کرتے کرتے 18 صفحے لکھے ہیں انہوں نے فخر الدین رازی نے، اور وہاں فرماتے ہیں کہ بعد از کلام خدا و کلام رسول اگر ملائکہ کی کوئی حقیقی تعریف نظر آتی ہے تو وہ خطبہ علی ابن ابی طالب میں نظر آتی ہے. نہج البلاغہ کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے، لیکن ملائکہ کی عظمت کے لیے جو خطبہ بیان کیا ہے وہ پہلا خطبہ ہے، فاتح کا لفظ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ فخر الدین رازی، اور وہ شرح البتہ مکمل مجھے ابھی تک کہیں ملی نہیں ہے، اور بیہقی کی شرح بھی ظاہراً موجود نہیں ہے. اور تیسری شرح جو جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے، 20 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، وہ ہمارے پاس اس کے 3 نسخے موجود ہیں، یعنی 3 مختلف طریقوں کی، اور 4 جلدوں میں شائع ہوتی رہی، اب جو ہے وہ 10 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، 20 میں بھی شائع ہوئی ہے. تو یہ ابن ابی الحدید کی شرح ہے. پھر ایک شرح جو لکھی گئی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی، یہ 4 شرحوں کا تذکرہ علامہ علی نقی نے یہاں کیا ہے. ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ شروع جب اہل سنت سے لکھی گئیں تو اب ضرورت پڑی کہ یہ کلام علی کو اتنی اہمیت مل رہی ہے، اس کو روکنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس کو اختلافی بنا دو. اب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ ایک زمانہ یہ تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، اور اب بھی وہ ہو رہا ہے. اب بھی یہ ہوا ہے کہ لڑاؤ اور اپنی مرضی کی باتیں منواؤ، اختلافی کرو. نہج البلاغہ کو ہمارا ایک سیشن ہوگا انشاءاللہ. نہج البلاغہ شیعوں کا نہیں ہے، نہج البلاغہ شیعوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ جب کلام علی ہے تو اب کس بنا پہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ شیعوں کا ہے. بحث لمبی نہ کروں، علامہ علی نقی صاحب کی اس صفحہ 52 کو پڑھ لیجئے گا تو آپ کے لیے واضح ہوگا کہ نہج البلاغہ پہ پہلا اعتراض ہوتا کیا ہے. علامہ مرتضی علم الہدا کا تذکرہ جب انہوں نے کیا ہے تو ذرا لفظ سنیے. وہ علامہ سید مرتضی علم الہدا کا تذکرہ کرتے کرتے کہتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كِتَابِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ الْمَجْمُوعِ مِنْ كَلَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ هل هو جمعه أم جمعه أخوه الرضي وقيل إنه ليس من كلام علي وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه والله أعلم. اب علامہ علی نقی صاحب نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے صفحہ 53 پہ، اور کچھ حصہ جو ہے وہ صفحہ 54 پہ. اس کا ایک جملہ ہی عرض کر دوں اور اس عبارت کا ترجمہ پڑھ دوں. فرماتے ہیں کہ اس نے وفیات الاعیان میں ابن خلقان نے پہلا اعتراض کن لفظوں میں کیا، ذرا سنیے. لکھتے ہیں لوگوں میں، کتاب یہ وفیان کے الفاظ ہیں ابن خلقان کی کتاب کے، لوگوں میں کتاب نہج البلاغہ کے بارے میں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. اب یہاں تو مان لیا آپ نے کہ ایک علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ وہ انہی یعنی سید مرتضیٰ کا جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی سید رضی کا. پھر پہلا اختلاف جو ہے وہ علی علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے. اختلاف کیا ہے؟ پہلا اعتراض جو اس شخص نے کیا ہے، اختلاف یہ ہے کہ سید رضی کا کلام ہے یا سید مرتضیٰ کا کلام ہے. اس کو یوں اختلافی بنا کے پھر کہتے ہیں کہ کیلا، بعض کہتے ہیں. اب علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں محققین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کیلا کے کہتے ہیں، کون کہتا ہے وہ بتلاؤ تو صحیح کہ کون کہتا ہے. اب کیلا کہہ کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری کی اپنی نشانی ہوتی ہے. کیلا جب کہا جاتا ہے تو اس میں یعنی میرے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں. ابھی کہتے ہیں کون کہتا ہے بھئی، تحقیق ہے تو اس کو کس نے کہا ہے. اب یہ دوسرا مرحلہ، اور دوسرے مرحلے میں پہ کہتے ہیں کہ یہ جناب
امیر المومنین کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ جسے جامع سمجھا جاتا ہے اسی کی یہ تصنیف ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا، پہلا اعتراض۔ اب پھر جب سید رضی کی باری آتی ہے تو سید رضی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 414 پہ، چوتھی جلد صفحہ 414 پہ نمبر 667 سید رضی کے اشعار لکھے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب ہم بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، بات اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا محقق ہے جس نے نہج البلاغہ پہ اعتراض کیا ہے کہ سید رضی نے جمع کیا ہے یا سید مرتضیٰ نے۔ آپ کو تاریخیں اس لیے یاد دلا رہا تھا کہ بیہقی کی تاریخ کو دیکھیے، شرح فخر الدین رازی کو دیکھیے، شرح ابن ابی الحدید کو دیکھیے، شرح تفتازانی کو دیکھیے۔ یہ سارے وہ افراد ہیں جو اس سے پہلے نہج البلاغہ پہ شرحیں لکھ چکے ہیں، اور اب جناب ابن خلکان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کس کی۔ اب اگر آپ کو نہیں پتہ تو کم از کم فخر الدین رازی سے پتہ کر لیجئے کہ اس کا جامع آپ کون سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی شخص نے بھی نہج البلاغہ کا جامع سید مرتضیٰ کو نہیں قرار دیا، بلکہ سب نے سید رضی کو ہی نقل کیا ہے، اور سب نے اس کو قبول کیا ہے۔ جیسے میں نے فخر الدین رازی کا ایک حوالہ دیا ہے، سب نے قبول کیا ہے کہ یہ کلام امیر المومنین ہے۔ اور پھر یہ دو حوالے سن لیجئے۔ اب یہ شخص کب انہوں نے نہج البلاغہ پہ اعتراض کیا وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب کیوں کیا مجھے جو سمجھ آئی، یہ علامہ علی نقی صاحب نے نہیں لکھا، میں نے کئی سال سے اس پہ اس وفیات العیان کو دیکھتا رہا، اور اگر آپ اس چوتھی جلد کی ہی یہ جو جہاں سید رضی کا تذکرہ ہے، اس چوتھی جلد میں ہی آپ ایک اور تذکرہ سنیں گے تو وہ ہے مرزبانی۔ ایک اہل سنت و علماء میں سے ایک بڑی شخصیت ہے محمد ابن عمران المرزبانی۔ یہ اس نے جلد 4 صفحہ 54 پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا نمبر آتا ہے 647، یعنی سید رضی کا تذکرہ ہے چوتھی جلد میں نمبر 667، اور مرزبانی کا تذکرہ ان سے پہلے آتا ہے، یہ 647 میں ہے۔ بس اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے مرزبانی کے تذکرے میں، مرزبانی کی رحلت ہوتی ہے 384 ہجری میں، یعنی سید رضی سے پہلے جو ہے وہ ان کی رحلت ہوتی ہے 384 ہجری میں۔ سید رضی سے یعنی تقریباً 24-25 سال پہلے جو ہے وہ ان کی رحلت ہو جاتی ہے۔ سید رضی 406 میں ہوتے ہیں، یہ 384 میں۔ یہ ایک ادیب تھے، اور ان کے بہت سارے شعراء پہ کلام ہے۔ ایک کلام، اور ان کی بڑی مفصل کتاب ہے معجم الشعراء، شعراء کے کلام کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور مرزبانی نے نام پھر سن لیجئے، محمد ابن عمران المرزبانی، متوفہ 384 ہجری، نمبر 647، وفیات العیان، جلد 4 صفحہ 54۔ اس کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب مرزبانی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مرزبانی کے تصنیفات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے دیوان یزید جمع کیا۔ مرزبانی نے بہت سارے شعراء کے اشعار جمع کیے، اور اس میں یزید کے اشعار کو بھی جمع کیا۔ اب ہم مرزبانی کی بات نہیں کرتے، وہ الگ ایک موضوع ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے نہج البلاغہ پہ پہلا اعتراض کیا 654 ہجری میں ابن خلکان نے۔ اور وہ اعتراض کس بنا پہ کیا مجھے جو سمجھ آئی ہے، کلام علی کی شہرت دیکھ کے اس کو یہ تو نہ محسوس ہوا کہ یہ سید مرتضیٰ کا کلام ہے یا سید رضی کا کلام ہے یا امیر المومنین کا کلام ہے، لیکن جب بات آتی ہے مرزبانی کی کہ مرزبانی نے دیوان یزید لکھا تھا، تو وہاں عزیزان ایک تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کو عرض کروں۔ وہاں جب مرزبانی کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں کہتا ہے کہ مرزبانی ہو اول من جمع دیوان یزید، یہ مرزبانی سب سے پہلا شخص ہے جس نے دیوان یزید کو جمع کیا۔ ٹھیک ہے، کیا جمع، آپ نے حالات لکھ دیے۔ اور وقد جمعہ من بعدہ جماعت وزادوا، اس کے بعد
لوگ پھر دیوان یزید جمع کرتے رہے۔ میں آخری جملہ اور مین آج کا جملہ کہ یہ اعتراض نہج البلاغہ کا مجھے لگتا ہے کہ دشمنی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے وفیات العیان میں ابن خلقان کے لفظ ہیں وَكُنْتُ حَفِظْتُ جَمِيعَ دیوان یزید، میں نے یزید کا پورا دیوان حفظ کیا تھا، مجھے یزید کا دیوان حفظ ہے۔ اور اس پہ ہی اکتفا نہیں کی، اگلا جملہ بھی سن لیجئے، اور وہ ہے لِشِدَّتِ غِرَامِي بِهِ، اس لیے کہ مجھے یزید کا دیوان اس سے عشق ہو گیا۔ بعض نے یہ غرام کا معنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ غرام کا معنی ہے مکروز، میں دیوان یزید کا مکروز ہو گیا یا میں اس کا عاشق ہو گیا۔ میں بعض لغتوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے المنجد ہماری ہے عربی سے اردو، وہ اس نے معنی کیا ہے غرام کا دل دادا، تو میں اس کو یوں سمجھوں کہ ابن خلقان نہج البلاغہ پہ اعتراض کرنے والا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں دیوان یزید کا دل دادا ہو گیا۔ اب جو دیوان یزید کا دل دادا ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کلام علی نہج البلاغہ پہ اعتراض کرے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں، یہ دور وہ نہیں ہے، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بحثیں ایسی نہیں ہیں کہ جن بحثوں کو ہم اس انداز میں پیش کریں۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو علامہ اقبال کی بقول وہ جو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، ہمیں اپنے جوانوں کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتابوں کے ذریعے بال و پر دینے ہیں تاکہ وہ زمانے کی مشکلات سے ٹکرا کے شاہین بن کے بلندیوں پہ پرواز رہیں۔ اور یہی علامہ اقبال نے کہا نہج البلاغہ کے بارے میں تو نہیں ہے، کلام امیر المومنین کے بارے میں ہزاروں دفعہ علامہ اقبال کا یہ شعر میں پڑھ چکا ہوں، جہاں علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت دین مبین فرمود عش، کہ علی کا کلام دین کی قوت کا ضامن ہے۔ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس کو حقیقی طور پر جوانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنانے اور بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔